بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ظاہر محمود اور آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے فلماسفی اور پاکستانی فلم انڈسٹری کے حوالے سے۔ شاید آپ جانتے ہوں کہ فلماسفی میں فلم کے فلاسفی کے بارے میں پڑھا جاتا ہے اور اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں یورپین کنٹریز اور امریکن جو اسٹیٹس ہیں وہاں پر فلماسفی کے سبجیکٹ کو خصوصی طور پر پڑھایا جاتا ہے، مگر ایشین کنٹریز میں یا پاکستان میں یا انڈیا میں اس سبجیکٹ کا رجحان اتنا زیادہ نہیں پایا جاتا۔ فلماسفی کے حوالے سے 1920 میں لینن، جو کہ رشیا کا ایک بہت بڑا رہنما تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر ہم نے اپنے نظریات کا پرچار کرنا ہے اور ان نظریات کو گھر گھر تک پہنچانا ہے تو ہمیں یقینی طور پر سینما انڈسٹری کا استعمال کرنا ہوگا اور بڑی اسکرین کے ذریعے اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچانا ہوگا۔ ناظرین، یہ ایک بہت ہی منفرد اور الگ حیثیت کا ایک عنوان ہے اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے آج ایک بہت ہی نابغہ روزگار شخصیت کو دعوت دی ہے۔ ویسے تو ان کا بنیادی حوالہ شعر و ادب سے ہے۔ اب تک انہوں نے 4 کتابیں شاعری کی جو ہیں وہ شائع کی ہیں، بہت خوبصورت شعر کہتے ہیں۔ حال ہی میں ان کی کتاب شائع ہوئی ہے بینائی کے بین۔ اس کے ساتھ ساتھ نامور سرکاری جامعہ میں شعبہ فلسفہ میں پڑھا بھی رہے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے میڈیا انڈسٹریز میں ایم فل کیا ہے اور ترک ڈراموں کے پاکستانی معاشر پر کیا اثرات ہیں اس حوالے سے تھیسس لکھا ہے۔ تو میری مراد جناب احمد حماد صاحب سے ہے۔ یہ آج کی ہماری اس بزم کے مہمان خصوصی ہیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اتنا جو ہے ہمیں وقت دیا۔ سر، اگر ہم یہ دیکھیں کہ فلماسفی کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں، پاکستان میں اس لفظ سے بھی اتنی جو ہے وہ لوگوں کو تعارف نہیں ہے، تو فلماسفی کا اوریجن کیا ہے اور پاکستان میں اس کا اسکوپ کیا ہے؟ دیکھیے، جب بھی کسی آرٹ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی علمی بنیاد جو ہے نا، اگر نہیں تو اس کی کوئی تلاش کی جاتی ہے۔ تو اس طرح جیسے آپ تھیٹر کی تھیوری پڑھیں گے، پینٹنگ کی، مصوری کی تھیوری، اوورال آرٹ کی تھیوری پڑھیں گے یا فلسفی آف آرٹ پڑھیں گے، اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں کہ فلم بطور ایک فن کے جب دنیا میں متعارف ہوئی تو اس کی جو علمی بنیادیں ہیں ان کو بھی دریافت کیا گیا اور بعض علمی مباحث اس کے ساتھ جوڑ دیے گئے۔ یہ سارے علمی مباحث جو ہیں یہ فلسفی آف فلم کہلاتے ہیں، اور اس کو مختصر کر کے بجائے اس کے کہ اتنا لمبا فلسفی آف فلم بولا جائے، اس کو فلموسفی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک نام سننے میں بھی اچھا لگتا ہے، لکھا ہوا بھی خوبصورت لگتا ہے۔ تو جب یہ نام پہلی دفعہ میرے ایسے نظر سے گزرا تو میں نے مزید اس پہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی MIT جو امریکہ میں ہے، وہاں پہ اس کی باقاعدہ تدریس کی جاتی ہے، اور جو بزرگ فلسفی ہیں، میرا خیال ہے 20 سے زائد ان کی کتب ہے فلسفے پہ، انہوں نے پھر کچھ کتب اس پہ بھی لکھی، اور وہ ڈاکٹر ارونگ سنگر ہیں ان کا نام، اور وہ میساچوسٹس میں فلموسفی کی باقاعدہ تدریس سے وابستہ ہیں۔ تو میں نے ان کے کچھ لیکچرز سنے، کچھ ان کو آن لائن ان کے جو چیزیں آرٹیکلز تھے وہ پڑھے، کچھ یوٹیوب سے دریافت ہوئے کچھ ان کے لیکچرز۔ تو وہ بڑا مزے کا ان کا کام تھا، 10-12 اسٹوڈنٹس اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں ایک لائن میں، اور یہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ کسی ایک موضوع پہ گفتگو کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ جو موضوع ہوتا ہے وہ خالصتاً فلسفیانہ ہوتا ہے، جیسے کہ ایگزسٹانشلزم ہو گیا یا ایکسپریشنزم ہو گیا یا امپریشنزم ہے، فیمنزم ہے، ان تمام، یا مارکسزم ہے، ان تمام کو فلموں میں کیسے ریفلیکٹ کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، یا ان تحریک کو فلموں نے سپورٹ کیسے آگے کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ انز اینڈ آؤٹس جو ہے نا اس کے، ان تمام حوالوں سے وہ گفتگو ہوتی ہے۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا، پھر میں نے مزید اس کا جب سوچا تو میں نے کہا وائی ناٹ ان پاکستان۔ تو یہ ساری تحقیق کے جب مراحل میرے مکمل ہو گئے تو میں نے اس کا باقاعدہ ایک کورس بنایا، پاکستانی جو اپنے جو آپ جیسے ذہین طلباء و طالبات تھے ان کے ذہنی معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ کس سطح کے، کس لیول کے مباحث کو یہ آرام سے اس کی ترسیل کر سکیں گے۔ تو میں نے پھر ایک باقاعدہ ایک طویل ایک سلیبس جو کہ میں نے 1 سال بھر کے لیے بنایا، وہ پھر میں نے پیش کیا۔ مطلب اس کے کریڈٹ آورز جو تھے وہ 1 سال کے برابر ہوتے ہیں نا، جیسے آپ 67 کریڈٹ آورز ہیں یا اس طرح۔ تو پھر میں نے ان کو پیش کیا یونیورسٹی کو، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم اس کو اس طرح سے ایز اٹ از امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، اس میں سے کچھ ماڈیولز نکالتے ہیں اور اس کو ہم 3 کریڈٹ آورز کے طور پہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اور اس کا نام
بدل دیتے ہیں. تو آئی واز اسٹل ہیپی کہ چلیں اس امبریلا کے تلے ہی صحیح, لیکن کچھ نہ کچھ جو ویسٹ کا جو لیٹسٹ نالج ہے اس آرٹ کے بارے میں, وہ تو میرے دوستوں تک یا میرے چھوٹے بہن بھائی جو ہیں, طلباء و طالبات جو ہیں, ان تک تو پہنچے گا, ان پاکستانیوں تک پہنچے گا, بجائے اس کے کہ ہم اس ٹریڈیشنل انداز میں فلم کو دیکھتے رہیں, فلم سے جڑے ہوئے لوگوں کو دیکھتے رہیں, فنکاروں پہ وہی نظر ڈالیں جو اب سے 50 سال پہلے ڈالی جاتی تھی, اور اسی روایتی انداز میں نظر ڈالیں. کیوں نہ اس فن کے ساتھ علم کو منسلک کر کے ایک دفعہ اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ساری جو کوشش تھی یہ فلموسفی کو متعارف کروانے کا سبب بنی پاکستان میں. یہ جس طرح ہالی ووڈ کے ہیروز سے اور ان کی فلموں سے ہم لوگ متاثر ہوتے ہیں, مگر پاکستان میں جو لالی ووڈ ہے یا جو ہماری ایک فلم انڈسٹری اس کو ان بنیادوں پر ہم اسی لیے اسٹیبلش نہیں کر پاتے کہ ہمارے پاس فلماسفی کی جو بیسکس ہیں, جو لائٹ اور جو ساؤنڈ کے مسائل ہیں, ان کو ہم بیسیکلی ریڈ نہیں کرتے, بس آ کے دھکے سے ایک فلم بنا دیتے ہیں. تو اس طرح کر کے. اچھا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی فلم انڈسٹری میں آج کل جو ایک رجحان بڑھتا جا رہا ہے فلمیں بنانے کا, فلم میکنگ میں لوگ بہت سارے آگے آ رہے ہیں, بزرگ نام بھی ہیں اور نوجوان بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں, ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے, تو کیا یہ لالی ووڈ میں کوئی تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوگا یہ رجحان, اور کیا دوبارہ وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکے گی پاکستانی لالی ووڈ؟ جی ہاں, مجھے اس سے بڑی توقع ہے. دیکھیں, جب کوئی بڑی مشہور مثال ہے کہ ہاتھی بیٹھتا ہے جب تو بہت دیر لگاتا ہے بیٹھنے میں, تو جب کوئی انڈسٹری ڈوبتی ہے تو وہ ایک دن میں ہی نہیں ڈوب جاتی بلکہ کچھ عرصہ لگتا ہے. تو پاکستان کی فلم انڈسٹری کا جو سنہرا دور تھا وہ 70s کا زمانہ, 60s کا زمانہ تھا. پاکستان کی فلم انڈسٹری بھارت سے ہی آئی. جب پاکستان بنا تو وہاں کے جو ٹیکنیشینز تھے وہ ادھر آئے, وہاں کے جو فنکار تھے وہ ادھر آئے. آپ دیکھیں میڈم نور جہاں کو دیکھیں آپ, تو ان کے جو اپیرنسز ہیں, یا اس زمانے میں تو اتنا یہ چلن تھا کہ صبیحہ کے جو ہسبینڈ تھے ان کا نام سنتوش کمار تھا اور وہ پاکستان میں کام کرتے تھے, اصل نام ان کا کوئی اور تھا, وہ مسلمان تھے. تو مطلب ہم اس انڈسٹری سے جڑے ہوئے تھے. پاکستان جب یہاں پہ بنا تو بڑا جذبہ تھا کام کرنے کا, ہر شعبے میں بہت اچھا کام کیا, اور سلیم الزمان صدیقی جیسے لوگ ہم نے سائنس میں پیدا کیے اور بڑے بڑے لوگ پیدا کیے. تو اسی طرح فلم میں بھی ہم نے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے. موسیقی میں خواجہ خورشید انور ایم اے فلسفہ تھا, فلسفے کا طالب علم تھا, اور خواجہ خورشید انور صاحب کی دھنیں جو ہیں وہ بڑی سرریلسٹک دھنیں ہیں, اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسی خوبصورت موسیقی اور ایور لاسٹنگ اور ایور لیونگ جو موسیقی انہوں نے دی. تو غرض یہ کہ وہ جو ایک مومنٹم بنا ہوا تھا پاکستان سے محبت میں بہت زیادہ کام کرنے کا, تو اس نے انڈسٹری لوکل پاکستان کی انڈسٹری کو بھی عروج پہ پہنچا دیا. اور یہ دونوں طرف تھا, مشرقی پاکستان میں بھی ڈھاکہ میں بھی فلمیں بن رہی تھیں, اور یہاں کراچی میں اور لاہور میں بھی بن رہی تھی, اور بڑا ایک زبردست ڈھاکے کے لوگ آ کے یہاں پہ کام کرتے تھے. شبنم, روبن گھوش, یہ سارے وہاں پہ آئے ہوئے تھے. وہاں سے رونا لیلا یہاں وہاں سے ادھر آئی ہوئی تھی اور کام کرتی تھی, اور ادھر بھی بنگالی میں بھی بڑا اچھا کام ہو رہا تھا. لیکن پاکستان ٹوٹنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ عرصہ تو اسی مومنٹم میں رہا. 70s کا زمانہ بہترین زمانہ جس میں وحید مراد ہمارے سامنے آتے ہیں, ندیم صاحب آتے ہیں اور سپر سٹارز. لیکن یہ 80s کے زمانے میں وہ جو ایک عروج تھا وہ ایک دم تو زوال نہیں آنا تھا, وہ وہاں پہ رک گیا, اور لوگ فلمیں دیکھتے تھے, جاتے تھے, سنیما ہاؤسز بنے تھے. لاہور شہر میں اکیلے میں 45-50 80s کے زمانے میں 90s میں سنیما ہاؤسز تھے. لیکن پھر کیا ہوا کہ 90s کا زمانہ آیا اور آہستہ آہستہ یہ ہاتھی جو ہے یہ بیٹھنا شروع ہو گیا, اور بائی دا انسیپشن آف دی 21st سینچری یہ مکمل طور پہ ختم ہو گئی, انڈسٹری مکمل طور پہ ختم ہو گئی. اس کے بعد یہ ہے کہ پرویز مشرف نے ایک بہتر کام کیا, اور وہ یہ تھا کہ یہاں پہ الاؤ کر دیا انہوں نے بھارت کی فلم کو کہ پاکستان میں نمائش کے لیے یہ دستیاب ہونی چاہیے. اچھا, پہلے وہ بھی نہیں تھی. وہ بھی نہیں تھی. یہ 1965 کی وار کے بعد پاکستان میں بھارت کی فلمیں نمائش کے لیے بند ہو گئیں آنا, ورنہ یہ آتی تھیں اور ہماری فلمیں ادھر ہوتی تھیں. لیکن وہ 1965 سے آنورڈز کبھی بھی نہیں ہوئیں, تا وقت یہ کہ دوبارہ ایک جنرل صاحب آئے, جنرل ایوب کے بعد جنرل مشرف آیا, اس نے آ کے کہا کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے. ایک انڈسٹری تھی, یہاں کے ٹیکنیشین تھے, ٹیلنٹ تھا, لوگ تھے, اور یہ بڑا جیسے آپ نے فرمایا لینن کی مثال دی, تو یہ واقعی بہت پاورفل میڈیم ہے, سنیما بہت پاورفل میڈیم ہے. تو انہوں نے کہا کہ سنیما یہاں پہ بنے گا تو کوئی فلم بھی تو ہونی چاہیے. سو انڈسٹری تو پاکستان کی فلم کی وہ ڈوبی ہوئی ہے, تو کیوں نہ اس کو سٹارٹ کریں سنیما انڈسٹری سے. تو سنیماز کچھ ملٹی پلیکسز بنے, اور انہوں نے شرط رکھی کہ اگر کوئی پاکستانی بندہ فلم میں کام کر رہا ہے یا پاکستان نے فلم بنائی ہے
इंडिया के साथ मिलके उस फिल्म को पाकिस्तान में लेके आया जाए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फिल्म आना शुरू हुई, फिर बिल्कुल दरवाज़ा खुल गया। तो उससे ज़ाहिर महमूद क्या हुआ कि पाकिस्तान में सिनेमा इंडस्ट्री बहाल हुई। पहले जब लोगों को पता चल गया कि अब सिनेमा है, स्क्रीन्स हैं, लेकिन अब खाली जाते हैं शोज़, तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में भी हलचल पैदा हुई। तो फिर 1, 2, 4, 5, 10, अब ये है कि अब टॉप 10 जो है ना फिल्में, अभी चंद दिन पहले ही वो चार्ट आया हुआ था कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के बाद अब तक हमने 10 बेहतरीन फिल्में जो हैं वो प्रोड्यूस भी कर ली हैं। वाह क्या अच्छा, आपने बात की ना सिनेमा इंडस्ट्री की और फिल्म इंडस्ट्री की, तो क्या ये दो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं? जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री को के एहया के लिए, उसके रिवाइवल के लिए ऐसा नहीं हुआ कि फ़िल्म इंडस्ट्री को ताकत का इंजेक्शन लगा के खड़ा किया गया हो, बल्कि उसका आगाज़ सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली से हुआ। पहले बस होगी तो उस पर जाके कोई बंदा बैठेगा ना, उसका ड्राइवर आएगा। इसी तरह पहले सिनेमा होगा तो उसमें फ़िल्म लगेगी ना। फ़िल्म अगर आप बनाना चाहते हैं, यहाँ सिनेमा होता ही ना, तो आप किस आस पे बनाते, कहाँ लगाते? बाहर की दुनिया आपकी ज़ुबान नहीं समझती ना, वो आपकी फ़िल्म लेगी। आपने अपने लोगों के लिए बनानी है तो अपने लोगों के लिए वो जगह भी तो हो जहाँ पे लगाएं दिखाएं, जहाँ पे लोग बैठ सकें। तो सिनेमा हाउस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे स्क्रीन होती है, जहाँ पे साउंड होता है और कुर्सियाँ होती हैं, सारी 500 अलग है। जी हाँ, तो पहले वो जगह फराहम करें, उसके बाद जो है ना वो आप पीस पैदा कर सकेंगे, वो पीस ऑफ आर्ट बना सकेंगे। तो फिल्म इंडस्ट्री अलग है, फिल्म इंडस्ट्री के लोग और हैं, सिनेमा इंडस्ट्री के लोग और हैं। अगरचे ये एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे गन्ने के खेतों के जो बड़े बड़े मज़ारीन हैं या जागीरदार हैं वो और हैं, और शुगर मिलों के मालिक और हैं। लेकिन गन्ना ना बने तो शुगर मिल कैसे चले, और शुगर मिल बंद हो जाए तो गन्ने का क्या करें? तो ऐसा ही है फिल्म इंडस्ट्री का और सिनेमा इंडस्ट्री का। सर, हाल ही में एक हुकूमती नशरियाती इदारे में एक हुकूमती नुमाइंदे की तरफ से ये कहा गया है कि वो फिल्म, मौसीकी और मीडिया के जो शोबाजात हैं उनमें जो है वो अपलिफ्ट उसको करेंगे और उसमें वो सरमाया लगाएंगे। तो आपकी क्या राय है कि हुकूमती सरपरस्ती मिलने से इन शोबाजात में तरक्की देखने को मिलेगी? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, हुकूमत की सरपरस्ती जिस भी फ़न को मुयस्सर आ जाती है वो फ़न तरक्की कर जाता है, ये लिखी पड़ी बात है। हमारे जो मुग़ल बादशाह थे उनको मौसीकी से बहुत ज़्यादा शगफ था, और मियाँ तानसेन उसका नतीजा है। बहुत बड़ा नाम। अगर वो सरपरस्ती न करते तो मियाँ तानसेन ना आता। और यहाँ पे जो हमारे 700, 800, 100 साल पुराने घराने हैं, जहाँ नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का घराना है, पटियाला है, शाम 84 है, और कई घराने हैं, उनकी सरपरस्ती हुकूमत के लोग किया करते थे, जिसकी वजह से वो फ़न ज़िंदा था। तो ये फ़िल्म का फ़न भी अगर पाकिस्तान में ज़िंदा रखना है और रियासत ने अपने फ़ायदे के लिए रखना है, तो रियासत को चाहिए कि उसकी सरपरस्ती करे। तो जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसमें उन्होंने बाकायदा पॉलिसी दी, और उस पॉलिसी के कई पॉइंट्स हैं। तो 30-31 तो मैंने भी देखे और वो बड़े मुझे पसंद भी आए, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि फवाद चौधरी ने, ये जो हमारे वज़ीर इत्तलात है, उन्होंने ये किया अपने सरकारी टीवी पे आकर, उन्होंने कहा कि हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम मौसीकी, फ़िल्म और थिएटर को फ़रोग़ देंगे। उस पर लोगों के हो सकते हैं तहफ़्फ़ुज़ात, लेकिन कम से कम ये उन्होंने नहीं कहा कि हम उसको रोल बैक कर देंगे, जो पिछली हुकूमत के होता है ना कि पिछली हुकूमत के मुखालिफ ही चलना होता है नई हुकूमत में, लेकिन ऐसा नहीं है। गुज़श्ता हुकूमत की जो फिल्म पॉलिसी थी उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज़ाहिर महमूद ये था कि पाकिस्तान का चीन जो है वो अज़ली दोस्त है, हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरा और शहद से मीठी दोस्ती। उसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की फ़िल्में चाइना जाएंगी, ट्रांसलेट होंगी, डब होंगी और वहाँ दिखाई जाएंगी, और वहाँ की यहाँ जाएंगी। और आखिरी इस ज़िम्न में आखिरी स्टेटमेंट ये है, हॉलीवुड से ज़्यादा 2017 में जिस मुल्क ने फ़िल्म प्रोड्यूस की है वो चीन है। वाह क्या बात है, उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री बड़ी ऊपर जा रही है। सर, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की फिल्मोसफी के हवाले से, फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से, और यकीनी तौर पर हमारे जो नाजरीन हैं उनको ये पहली दफ़ा भी हो सकता है बाज़ को ये सुनने को मिली हो। सर, असल में कुछ हमारे जो देखने वाले हैं वो ये चाहते हैं कि हम अगर मुतालिया शुरू करें तो पहले स्टार्ट में हम कौन सी किताबें पढ़ें। ये वैसे थोड़ी सी मौजू से हट जाती है बात, लेकिन एक वो क्या कहते हैं कि कैंडी के तौर पर साथ में ऐड करना चाह रहा हूँ कि अगर आप 4, 5, 7 किताबें सजेस्ट कर दें तो जो हमारे देखने वाले हैं, जो नए मुतालिया करने का आगाज़ जो करने वाले हैं लोग, उन लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि आपकी तरफ से, चूँकि आपने पढ़ा हुआ है, मुतालिया किया हुआ है, तो कुछ किताबें जो हैं वो आप सजेस्ट कर दें। मेरा ख़्याल है कि जो क्लासिक्स हैं उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए।
فلم پہ اگر پڑھنی ہے تو وٹ از سنیما یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے فرانسیسی، اور یہ 2 والیومز پہ وٹ از سنیما. اور اس کے علاوہ اگر کلاسکس ہیں تو شاعری میں دانتے کی ڈیوائن کامیڈی، علامہ اقبال کی جاوید نامہ یہ ضرور پڑھنی چاہیے. ناول میں جرمن ناول نگار ہے ہرمن ہیسے، نوبیل پرائز بھی ان کو ملا. ان کا ناول ہے سدھارتھ. یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ رہ جائے گا، آپ کی آخری سانس تک چلے گا. ترجمہ پڑھیں یا اوریجنل مطلب انگلش؟ اصل میں تو یہ جرمن زبان ہے، تو آپ کو جو ملے گا وہ انگریزی زبان میں ملے گا. تو اگر انگریزی زبان کا ترجمہ پڑھنا ہے تو بہتر نہیں کہ اردو زبان میں ترجمہ پڑھ لیں. تو ڈاکٹر آصف فروخی صاحب نے اس کا اردو میں ترجمہ کر رکھا ہے، تو آپ کو مل جائے گا. وہ شاندار، بہت خوبصورت ترجمہ نگار ہے جی، اور وہ شاندار ناول ہے. آپ پڑھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے. سدھارتھ. اس کے علاوہ صوفیز ورلڈ میں ہمیشہ بتاتا ہوں، یہ نارویجن ناول ہے، اس کا بھی ترجمہ مل جاتا ہے اردو میں، یہ پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ آب کوثر، موج کوثر اور رود کوثر، ترتیب میں آب کوثر، رود کوثر اور موج کوثر. یہ شیخ محمد اکرام صاحب کی کتاب ہے 3 والیومز میں، اور یہ برِ صغیر میں اسلام کی فکری اور علمی جو سفر ہے اس کا ایک ڈاکومنٹ ہے، اس کی تاریخ. صرف برِ صغیر میں؟ جی ہاں، برِ صغیر میں. یہ 8ویں صدی سے شروع ہوتا ہے جب محمد بن قاسم یہاں پہ آئے، اور اس کے بعد کئی ادوار. انہوں نے پیچھے کسی اور ملک میں نہیں گئے، اور نہ ہی وہ بعثت کے بعد کے زمانے سے انہوں نے آغاز کیا. ہمارا چونکہ یہاں پہ اسلام 8ویں صدی میں آیا محمد بن قاسم کے ساتھ 712 میں، تو وہاں سے انہوں نے اس کا سیاسی نہیں بلکہ اس کا فکری تاریخ لکھنا شروع کی. اور بھی بے شمار کتابیں ہیں، لیکن یہ موٹی موٹی چند ایک کتابیں. اگر فلم پہ مزید ایک ہے تو اس کی اروند سنگر کی ہی 3 فلاسافیکل فلم میکرز، وہ بہت اچھی کتاب. ٹھیک ہوگا سر، بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ فلماسفی ایک جدید دور کا جدید سبجیکٹ ہے اور جدید ممالک میں پڑھایا جاتا ہے، جدید معاشروں میں سے فروغ دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے پاکستان میں بھی اس سبجیکٹ کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور جس طرح سر احمد حماد صاحب نے بتایا کہ انہوں نے پہلی دفعہ متعارف کروایا ہے اور اس کی ٹیکنیکس کیا ہیں اور اس سبجیکٹ میں کون کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ ہم پڑھاتے ہیں، لائٹ، ساؤنڈ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں اگر ہم اپنی فلم انڈسٹری کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور اگر ہم اپنی فلم انڈسٹری کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے دیکھنے والوں کے لیے چند کتابیں بھی سجیسٹ کروا دی ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.